محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کی ابتدا نورانی قاعدے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قاعدہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے نورانی قاعدے سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بہت سہل قاعدہ ہے، بہت آسان قاعدہ ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت اچھے انداز سے، بہت آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ، بہت سادے الفاظ میں پڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے اب ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے والے بن جائیں اور سکھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ قاعدہ، نورانی قاعدہ، آپ کو کسی بھی کتب خانے پہ مل سکتا ہے۔ آپ اس کو خرید کر لائیے اور انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے جائیے اور یہ قاعدہ سیکھتے جائیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ قرآن پاک شروع کر دیں گے۔ بہت اچھے انداز میں اور آسانی کے ساتھ ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے اگر پڑھیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بغیر سمجھے بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ بددین ہے یا جاہل ہے، یا دونوں ہے۔ تلاوت کے 2 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے اور اس کام کو مکمل خیر کے ساتھ پورا فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ میں الفاظ کو کچھ ٹھہر کر بولوں گا تاکہ آپ بھی بولتے رہیں ساتھ ساتھ اور آپ سے پڑھنا آ جائے۔ الف، با، تا، ثا۔ یہ کچھ کھینچ کر پڑھے جائیں گے تمام کے تمام حروف۔ جیم، حا، یہ حلق سے نکلے گا، اندر سے آواز آئے گی اس کی۔ خا، یہ کچھ پر ہوگا۔ دال، ذال، یہ نرمی سے نکلے گا۔ را، زا، یہ سختی سے نکلے گا۔ یہ اور یہ حروف آدمی ان میں فرق نہیں کر پاتا ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ ہے ذال، نرمی سے نکلے گا، اور یہ سختی سے نکلے گا، زا۔ آگے پڑھتے جائیے، انشاءاللہ سب سمجھ میں آتا جائے گا۔ سین، شین، صاد، یہ موٹا ہوگا یہ۔ واد، اسے بہت سے آدمی زواد پڑھتے ہیں، بہت سے دواد پڑھتے ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان کا ہے۔ واد، یہ بھی پر ہوگا۔ طا، ظا، عین، یہ بھی حلق سے نکلے گا۔ غین، یہ حرف بھی پر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ فا،
قاف، کاف، یہ قاف یہ پر ہوگا، موٹا ہوگا، یہ باریک ہوگا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ان حروف کی تھوڑی سی پہچان کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ حروف سیم ایک شکل کے ہیں تینوں حروف، لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ یہ نقطوں سے پہچان ہوگی۔ دیکھو یہ با ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے، یہ تا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور یہ سا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو نقطوں سے حروفوں کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ جیم پڑھیں گے، دیکھو اس کے بیچ میں نقطہ آ رہا ہے۔ یہ ہا ہے، یہ نقطے سے خالی ہے، نہ اوپر ہے نہ بیچ میں ہے۔ خا، یہ اس کے اوپر آ رہا نقطہ، یہ حرفوں کی پہچان ہو جائے گی نقطوں سے۔ یہ دال ہے، اس پہ نقطہ نہیں ہے۔ ذال، شکل دونوں کی ایک ہے، اس کی بھی ایک ہی شکل ہے، اس کی بھی ایک ہی شکل ہے، اس پہ نقطہ نہیں ہے، اس پہ نقطہ ہے۔ یہ را ہے اور یہ زا ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن اس پہ نقطہ نہیں، اس پہ نقطہ ہے۔ سمجھتے جائیے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ یہ سین، اس پہ نقطہ نہیں، شین، شکلیں دونوں کی سیم ہیں، اس پہ 3 نقطے ہیں، یہ بڑا، یہ اندر سے نکلے گا تھوڑا، شین۔ صاد، یہ پر ہوگا اور یہ بھی پر ہوگا، لیکن اس کے اوپر نقطہ ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو ان دونوں کی بھی شکل ہے کہ یہ طا ہے اور یہ ضا ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں، اس کے اوپر نقطہ ہے۔ یہ عین ہے اور یہ غین ہے، فرق کیا ہے؟ اس کے اوپر نقطہ نہیں، اس کے اوپر نقطہ ہے۔ اسی طریقے پر یہ فا ہے، اس کی تو شکل ہی الگ ہے، یہ تھوڑا سا نیچے کو آ رہا ہے، دیکھو یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے۔ لام، اس کے اوپر یہ نقطہ ہے، یہ تو شکل الگ الگ ہے تمام کی تمام کی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، آہستہ آہستہ پڑھتے جائیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ دوسرا سبق شروع کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔